ألا إن داءكم الذنوب وداءكم الاستغفار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت پورا ملک مختلف مصائب کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایک طوفان نہیں ہے۔ سیاسی بحرانوں کا طوفان ہے، اور جب تک سیاست میں استحکام نہ ہو تو معیشت میں استحکام نہیں آ سکتا، اور جب تک معیشت میں استحکام نہ آئے تو مہنگائی کا طوفان نہیں رکتا۔ پھر ایک مہینے سے زیادہ وقت گزر رہا ہے، ایک بارشوں کا طوفان ہے، طوفانی انداز کی بارشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بارش تو مانگنی چاہیے، لیکن رحمت والی بارش مانگنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نحوی جو تھا، صلاۃ الاستسقاء اس نے پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد چونکہ وہ عربی کا ادیب بھی تھا، اس لیے عربی میں اس نے بارش کے لیے دعا مانگنی شروع کی، اور ادیب ہونے کی وجہ سے جملے کے ساتھ جملہ جوڑتا چلا جا رہا تھا، دعا بڑی لمبی کر دی تھی۔ تو ایک بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ بارش کی دعا نہیں ہے، یہ تو طوفان نوح آئے گا، طوفان کی دعا ہے، یہ بارش کی دعا نہیں ہے۔ تو بارشیں جو ہیں وہ رحمت والی بھی ہوتی ہیں، اور بارشیں طوفانی بھی ہوتی ہیں، اور تقریباً ہر علاقہ کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہوا۔ ہم بھی متاثر ہوئے، بارشیں اتنی زیادہ ہوئیں کہ اچھے انتظامات کے باوجود بھی ہمارے تہہ خانوں کے اندر پانی بھر گیا، اور پھر ان کو نکالنا ایک لمبا کام ہوتا ہے۔ بہرحال اور بھی مشکلات کھڑی ہوئیں، اور پورے ملک کے اندر اب ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، اور کاروباری اعتبار سے بھی بڑا ہے، آبادی کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، لیکن اس کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، طوفانی بارشیں ہیں۔ تو بس اوقات بارشیں اور پانی کا طوفان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے جو انتظامات ہوتے ہیں وہ بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ان کے انتظامات میں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے، ان کی بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ فعال ہے، ان کے کام اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے اگر بارشی اتنی زیادہ ہو جائے، پانی کا طوفان ہی اتنا زیادہ آ جائے تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد اب سیلابوں کا طوفان ہے۔ ابھی ایک سیلابوں کے ریلے آتے ہیں، وزیر اعظم جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ جا رہے ہیں، افسران جا رہے ہیں، انتظامات کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کر کے آئے ہیں، تھوڑا سا تھمے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، یہ صورتحال آ گئی۔ پھر اس کے بعد بیماریاں آتی ہیں۔ یہ مشکلات قومی سطح کی مشکلات ہیں۔ تو ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ تو کچھ حل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں تدابیر کے ساتھ۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب وہ بارشیں ختم ہو گئیں، سیلاب ختم ہو گئے تو اس مقصد کے لیے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ادارے تو موجود ہیں، جو اس مقصد کے لیے ادارے بنائے ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور جب وہ دوبارہ بارشیں آئیں پھر دوبارہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ اس کا انتظام کریں گے۔ اب جو ہو گیا، آئندہ جو ہے وہ حکومت انتظام کرے گی،
اور پورے ملک کے بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، کام نہیں ہے، اور اگر اختیارات بھی ہوں، فنڈ بھی ہو، تو اس میں کرپشن ہے، کام تھوڑا ہوتا ہے، اور جو سرمایہ ہے وہ دوسری جگہ پہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ انتظامات کرنا یہ بھی پہلے نمبر پہ ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، دعائیں مانگی جائیں جس اللہ کے اختیار میں یہ سارے کام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کسی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، اور بھوک کی وجہ سے انسان بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، اور کھانے کو نہیں مل رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں خطبے کے دوران ہی دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی وقت بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے، 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ اگلے ہفتے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جمعے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پھر ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اب تو بارشیں اتنی ہو گئی ہیں کہ سب کچھ بہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ انگلی بھی چلائی اور دعا فرمائی کہ اللہم ہوا علینا لا علینا، کہ یا اللہ یہ بارش ہے نا ہمارے ارد گرد برسائیے، ہمارے اوپر نہ برسائیے۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل ارد گرد کی بھی، یہ نہیں ہے کہ دوسرے بستیوں میں جا کے برس جائے، ان پہ عذاب بن کے چلا جائے، نہیں۔ اور میں علی الاکام والجبال والاودیۃ ومنابت الشجر، کہ یا اللہ یہ جو ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں، جہاں درخت اگنے کی جگہ ہے، یا اللہ ان بادلوں کو وہاں پر بھیج دیجئے۔ صحابہ کہتے ہیں آئے تھے مسجد میں تو بادل ہی بادل اور بارش ہی بارشیں تھیں، جب آپ کی دعا ہوئی اور باہر نکلے تو آسمان پہ نہ بادل تھا، نہ بارش تھی، نہ کوئی چیز تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اس طریقے سے مانگنی چاہیے، یہ بھی آفات ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور IMF سے قرضے لے رہا ہے، اور یہ سودی قرضے ہوتے ہیں، اور جو سود خور ہوتے ہیں ان کے اندر رحم نہیں ہوتا، ان کے اندر سے انسانیت نکل چکی ہوتی ہے۔ وہ جب وہ شرائط لگاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ جس ملک پہ ہم شرائط لگا رہے ہیں ان کے عوام کے ساتھ کیا بیتنے کی۔ اب پاکستان جو ہے وہ قرضے لینا چاہتا ہے، وہ آگے سے شرائط لگاتے ہیں۔ اب پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، چائنا بھی ہمارا دوست ہے، اور سعودی عرب بھی ہمارا دوست ہے، فلاں ملک بھی ہمارا دوست ہے، ہم دوستوں سے قرضے لے آتے ہیں۔ لیکن وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ IMF کا پروگرام جب پاس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم بھی دے دیں گے، جب تک وہ پاس نہیں ہوتا اس وقت تک ہم بھی نہیں دیں گے۔ تو گویا ہمارے دوست بھی ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ تم IMF کے شرائط کو قبول کرو۔ IMF کی شرائط کیا ہیں اور وہ کتنی سخت ہیں، اس کا اندازہ آپ اپنے ملک کے وزیر داخلہ کے بیان سے لے لیجئے کہ IMF نے قرضہ منظور کرنے کے لیے ہم سے ناک سے لکیریں نکلوائی ہیں۔ تو یہ ایک مشکل بھی ہمارے سامنے ہے، اور یہ مشکلات جب آتی ہیں، جن پہ آتی ہیں ان کے جو درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ یہ مصائب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ ہم مصائب کو اللہ کا عذاب کہیں ہر حال میں مصائب اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ ہاں البتہ چند چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ گناہوں کے آثار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک فرمایا کہ
جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، اور اعلانیہ بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاعون بھیجتے ہیں اور ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں جو ان کے بڑوں کے زمانے میں نہیں تھی۔ چنانچہ آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بیماریاں ایسی آ رہی ہیں کہ جو ڈاکٹروں کی میڈیکل سائنس میں بھی پہلے سے نہیں ہے۔ اب یہ 3 سال سے ہم کووڈ سے گزر رہے ہیں تو یہ ایک نئی بیماری تھی، لیکن اس کا علاج، اس کی تشخیص پہچانی، لیکن یہ شکل بدل کے آ رہا ہے۔ پہلے اور انداز سے آ رہا ہے، پھر دوسرے انداز سے آ رہا ہے، پھر تیسرے انداز سے آ رہا ہے۔ تو جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی۔ مچھر تو ہم نے سنے تھے، لیکن ڈینگی مچھر وہ ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ڈینگی مچھر بھی کوئی ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب نے نہیں سنا تھا، ہمارے دادا تو دور کی بات ہے، انہوں نے نہیں سنا تھا، لیکن ایسی بیماریاں آئی ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی آتی ہے تو اس قوم میں قحط آتا ہے اور سختیاں آتی ہیں اور حکومتوں کے ظلم ان کے اوپر آتے ہیں۔ ناپ تول کے اندر کمی صرف تاجر نہیں کرتے، ملازمین اگر اپنا کام پورا نہیں کر رہے، تنخواہیں پوری لے رہے ہیں تو وہ بھی ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ بارشیں روک لیتے ہیں، اور تھوڑی بہت جو بارشیں ہوتی ہیں وہ جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ بارشیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا دشمن مسلط کرتے ہیں، اور وہ دشمن جو ہے وہ ان کے اموال زبردستی چھین کے لے جاتے ہیں۔ اب IMF جو ہے نا یہ شرطیں لگا رہی ہے، قرضہ دے گی اور ہم سے اس کے اوپر سود کی صورت میں جو ہم سے لے گی، قرضے تو بعد میں لینے ہیں، شرطیں پہلے لگاتی جا رہی ہے اور ہم جینے کا حق چھین رہی ہے، تو یہ پہلے ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گناہوں پہ وبال بیان فرمائے ہیں ہمیں ان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ فاحشہ ہے، بے حیائی ہے۔ بے حیائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرنا، وہ تو بہت بری بات ہے، لیکن کچھ راستے ہیں جن راستوں پہ انسان پڑ جائے تو پھر اس بدترین گناہ تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے۔ مثلا نظر کا استعمال کی احتیاط نہیں ہے اور کان کی احتیاط نہیں ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، زبان کا بھی زنا ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جو بدکاری تک پہنچنے کے راستے ہیں، یہ تو حق تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ان راستوں سے بھی بچو، یہاں پر بھی احتیاط کرو۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں، پردہ نہیں، تو نظام عفت معاشرے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پاکی ہو، ناپاکی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر خدا نخواستہ میں اپنی گھر والی کو، اہلیہ کو کسی کے ساتھ بری حالت میں دیکھ لوں تو شریعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں گواہ پیش کروں، اس کے بغیر میں الزام نہیں لگا سکتا، تو کیا میں اس وقت گواہ تلاش کر کے لاؤں گا یا اس کو قتل کر دوں؟ اس نے فرمایا دی قتل نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم میں کوئی گواہ تلاش کرنے نہیں جاؤں گا، میں اسی وقت کام تمام کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دیکھو تمہارا سردار اس کے اندر کتنی غیرت ہے، اس کی غیرت دیکھو کتنی ہے، تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ میرے اندر غیرت اس سے بھی زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اندر غیرت مجھ سے بھی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غیرت کے تقاضے کی وجہ سے بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، میرا گناہ ہے میں توبہ کروں، ان کے گناہ ہے یہ توبہ کرے، ان کا گناہ ہے یہ توبہ کرے، اپنے اپنے طور پہ توبہ کرتے رہے۔ لیکن یہ جو بے حیائی، بے پردگی، یہ گناہ جو ہیں یہ عام طور پہ معاشرتی گناہ ہوتے ہیں، پورے معاشرے میں رچے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان گناہوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہماری ایک سیاسی پارٹی اٹھی اور انہوں نے جلسوں میں عورتوں کو لانا شروع کیا، نچانا شروع کیا، اور بلکہ گانے ایسے کیے کہ نچنے کو دل کرتا ساڑا۔ تو ایسے ایسے گانے جو ہیں وہ ایجاد کیے گئے، اور وہ جو گویے پرانے جن کے فحش گانے پہلے چلتے رہے ان کو لا کے اسٹیج پہ ان سے گانے سنوائے گئے۔ ایک پارٹی تو اس راستے پہ لگی تھی، اب اس میں عورتوں کا بھی اجتماع ہے، مردوں کا بھی اجتماع ہے، اور ساتھ کیا ہو رہا ہے جی، جب جلسہ ختم ہوتا ہے اور لڑکے جو ہیں وہ پورے اس جلسے کے آثار کی وجہ سے بے حیائی ان کے دماغ میں عروج تک پہنچتی ہے، ادھر سے جلسہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ادھر سے لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں والی جانب میں، عورتوں والی جانب میں گھس رہے ہیں، وہاں سے چیخیں نکل رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ بے حیائی کا انجام یہی ہوگا۔ لیکن ہماری مسلم لیگ نے بھی یہ 14 اگست کو کنونشن سینٹر میں جو پروگرام کیا تو وہ بھی اسی پارٹی کے راستے پہ چل پڑی، انہوں نے بھی وہی رقص اور وہی کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں یہاں عام طور پہ یہ معاشرتی ہوتے ہیں، یہ انفرادی گناہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریں نیچی رکھنے کا، پردے کا حکم دیا، حیا کا حکم دیا، وہاں آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، سارے کے سارے مل کے۔ جب گناہ معاشرتی کیے ہیں، مل جل کے کیے ہیں، تو پھر توبہ بھی معاشرتی طور پہ ہونی چاہیے، اور فرمایا کہ سب مل کے توبہ کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اب میرے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں سارے لوگوں کو اکٹھے کر کے توبہ کروا لوں، اور اتنے لوگ میری بات سننے والے نہیں ہیں، تو پھر مجھے کم از کم یہ چاہیے کہ یا اللہ اس معاشرے کے اندر سب سے بدتر میں ہی ہوں، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے۔ اور جہاں انسان اپنی طرف سے توبہ کرتا ہے وہاں یہ بھی ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ سارے مومنوں کی طرف سے توبہ کرو۔ تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، رب اجعلنی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سارے مومنوں کے لیے دعا کرو۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو ایک تو توبہ جو ہے وہ مشکلات کا حل، ایک تو اسباب اختیار کرنا وہ تو کرنے ہی چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور توبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا کہ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ صدقہ جو ہے یہ خطاؤں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ صدقے کے اندر کتنی طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پچھلی امتوں کی ایک فاحشہ عورت تھی، فاحشہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بے حیائی، وہ فاحشہ عورت تھی، چلتی ہوئی جا رہی تھی جنگل میں، تو ایک کتے کو دیکھا کہ پیاسا ہے، اس کو ترس آیا، اس نے کہا پانی پلانا چاہیے۔ پانی پلانے کے لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کنواں مل گیا، لیکن کنویں پہ ڈول نہیں تھا، بے آباد جگہ تھی، تو اس نے ایسا کیا کہ پاؤں سے موزہ اتارا، سر سے دوپٹہ اتارا، پھاڑ پھاڑ کے اس کی رسی بنائی اور اس کے باندھا،
اور باندھ کے اس کے موزے کو اس کے ساتھ باندھا اور کنویں کے اندر لٹکایا اور لٹکا کے وہاں سے پانی نکال کے کنویں کو پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشش فرما دی۔ صرف پانی پلانا کوئی بڑا صدقہ نہیں ہے، اور یہ پچھلی امت کی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جبکہ اس امت کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا ہے صدقہ کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔